آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے, میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں, ٹائم شارٹ ہے بھائی, ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں, رات کو دیر سے کھانا, پھر دیر سے نیند, پھر بدعزمی, پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کی تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے. ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, سارا دن خراب گزرتا ہے, سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا, اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے, جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم. پیشاب بہت احتیاط سے کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا؟ پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے, تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا. پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے. پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا. اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے. پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے, تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتا چل گیا, میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے, تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے, میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا. میں بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے 2 تھپڑ. جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو, بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے, بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو, بس اتنی کافی ہے. زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں, شریعت نے منع کی ہے. سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں, تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں, باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے, تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے, تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے, جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو. مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں, لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجھے دیتے ہیں. کون ہے بھائی یہ؟ ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں, آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے, اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی, انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری, انہوں نے جعلی ہے, یہ اچھی ہے. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے, شیشے کے برتن میں, تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ احتیاط نہیں کی تو میں کیوں کروں یہ. بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں, سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹیں ہیں. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی